السلام علیکم ناظرین، میں ہوں توصیف قاضی اور تجلی پروڈکشنز کی طرف سے میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ بہت ہی خاص پروگرام میں ہم نے بہت ہی خاص مہمان کو آج بلایا ہے۔ ہمارے اس شو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہم نے ایک سیرت نگار اور اس دور کے مشہور مصنف اور ایک جید عالم دین حضرت مولانا عنایت اللہ سبحانی صاحب کو مدعو کیا ہے۔ سب سے پہلے میں مولانا کا استقبال کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس شو میں آئے ہیں، اور بہت بہت شکریہ مولانا کہ آپ اتنے اہم ٹاپک پر جو آج اس زمانے کی ضرورت ہے اس ٹاپک پر روشنی ڈالنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ یہاں پر آئے ہیں۔ مولانا، سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی نظر میں کیا اہمیت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سیرت کے مطالعے کا محرک کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا کر کے بھیجا اور آپ پر اپنی کتاب قرآن پاک نازل فرمایا۔ قرآن پاک یوں بھی بھیجا جا سکتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا، یعنی قرآن پاک نازل ہوا تاکہ آپ قرآن پاک پر عمل کرنے، اس کے مطابق ایک اچھی زندگی گزارنے اور اس کے مطابق ایک نظام سلطنت چلانے وغیرہ ان سب کی مثالیں پیش کر سکیں۔ اور قرآن پاک کو جس طرح سے آپ نے سمجھا ہے اس کی باریکیوں کو، اور جس طرح سے اس سے زندگی گزارنے کا پورا نظام آپ نے انکشاف کیا ہے، تو اس کو نظر انداز کر کے اگر کوئی اسلام پر کام کرنا چاہتا ہے یا اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کا سمجھنا ناقص ہوگا، اس کا فہم ناقص ہوگا۔ مثال کے طور پر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ لوگوں نے کم کر دیا ہے اور کچھ روایات کو انہوں نے لے لیا ہے۔ اس کی وجہ سے اسلام کی تشریح ہی بالکل بدل کر کے رہ گئی۔ اس وقت اسلام کے بارے میں جو تصور ہے وہ یہ کہ وہ خالص مسجد کا دین ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا سکھاتا ہے، اس پر عمل کرنے سے انسان کو جنت حاصل ہوگی، اس طرح کے تصورات پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اسلام پورا ایک نظام زندگی ہے، وہ زندگی کے ایک ایک کام کے لیے رہنمائی کرتا ہے، زندگی کے ہر موقع ہر مرحلے پر وہ انسان کو صحیح راہ دکھاتا ہے، وہ ہر زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اور زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو اس مسئلے کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ حل کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ آج جو اسلام کمزوری کی حالت میں ہے یا غربت کی حالت میں ہے یا دنیا اس سے بے خبر ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو اس طرح سے نہیں پڑھا جس طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور آپ نے قرآن پاک سے جس طرح سے استفادہ کیا اس طرح سے ہم نے نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے اور اس کو برابر پڑھتے رہنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام ہے کیا، اسلام کے اندر کتنی وسعت ہے، اسلام کے اندر کتنی روشنی ہے، اسلام کے اندر کتنی زندگی ہے، اور اسلام کس طرح سے انسان کی پوری زندگی کو کور کرتا ہے۔ اور اسلام کمزوری کا دین نہیں ہے، اسلام خالی آخرت میں جنت دلانے کا دین نہیں ہے، بلکہ اسلام اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جو اس پر قائم رہے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کو دنیا میں بھی عزت حاصل ہوگی، قوت حاصل ہوگی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو سرخروئی حاصل ہوگی۔ تو یہ سارا تصور جو اسلام کا مکمل تصور نظروں سے اوجھل ہو گیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا صحیح طور سے مطالعہ نہیں کیا، اور ہم نے اس کو اپنی زندگی کے پروگرام میں داخل نہیں کیا۔ کبھی ہوتا ہے کہ کوئی کتاب ہاتھ آ گئی، اس کو پڑھ لیا، ایک نظر ڈال لیا، اس کو رکھ دیا کہ کتاب ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن یہ کہ رسول پاک کی لائف کیا تھی اور قرآن پاک سے آپ نے کس طرح سے روشنی حاصل کی ہے اور کس طرح سے قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا ہے، یہ چیز اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب کہ ہم برابر سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت کو سامنے رکھیں
اور اس سے بھرپور رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ مولانا ایک اور اہم سوال کہ سیرت کا مطالعہ جب کوئی عام مسلمان یا عام انسان جب سیرت کا مطالعہ کرتا ہے تو توقع کرتا ہے کہ اپنی زندگی میں سیرت سے کچھ رہنمائی حاصل کی جا سکے، چونکہ سیرت کی کتابیں ادوار نبوت، غزوات اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت اور حکمت عملی پر مبنی ہوتی ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عام انسان سیرت سے وہ رہنمائی حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ تو ایسی کتابیں نایاب کیوں ہیں، سیرت کی ایسی کتابیں کم کیوں ہیں جو اس خلا کو پر کر سکے؟ اصل میں یہ ہے کہ جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے اور جنہوں نے اپنی زندگیاں آپ کے ساتھ گزاری تھیں، تو ان کے سامنے لکھنے کا کوئی وہ پروگرام نہیں تھا۔ ان کا یہ فیصلہ تھا کہ جس طرح سے آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے اسی طرح سے ہم کو اپنی پوری زندگی گزار دینی ہے۔ تو انہوں نے اس پر جو کچھ ان کے واقعات تھے، جو حالات انہوں نے دیکھے تھے اپنی آنکھوں سے، اس کو انہوں نے تفصیل سے قلمبند نہیں کیا، اور لوگوں نے غزوات پر، ادوار نبوت پر اس لحاظ سے روشنی ڈالی ہے کہ یہ ایک کچھ واقعات تھے جو مختلف اوقات میں پیش آئے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل زندگی ہے وہ غزوات نہیں ہے، اور جو ادوار بتائے جاتے ہیں وہ آپ کی زندگی کی اصل چیز نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو زندگی کے اندر خوبصورتی کے ساتھ داخل کیا، اس کے مطابق زندگی گزاری، اس کے مطابق آپ نے اپنی زندگی سنواری، اپنی شخصیت بنائی، اور اسی کے مطابق آپ نے اپنے ساتھیوں کی تربیت کی اور ایک زبردست ٹیم تیار کی یا ایک فوج تیار کی، صالحین کی، مومنین کی، جن کا مرنا اور جینا صرف اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے، اس کے دین کی خدمت کے لیے تھا۔ تو ان لوگوں نے آپ کے حالات کو قلم بند نہیں کیا، اور قلم بند کرنے کی شاید ضرورت اس لیے نہیں محسوس ہوئی کہ وہ یہ جانتے تھے کہ آپ کی زندگی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہ قرآنی تعلیمات کا مصداق ہے، قرآنی تعلیمات کا عملی نمونہ ہے۔ آپ نے جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس کو عملاً کر کے دکھایا ہے۔ قرآن پاک میں ایک زندگی کا مکمل نقشہ سامنے آتا ہے کہ ایک مومن کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ایک صالح انسان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اور لوگوں کے درمیان زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، زندگی کی روح کیا ہونی چاہیے، زندگی کے اندر بلندی اور خوبصورتی کیسے آتی ہے، یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہ السلام کے تفصیلی واقعات موجود ہیں، ان کی پوری تاریخ موجود ہے۔ آپ نے انہی انبیاء کرام علیہ السلام کے اسوے کو اختیار کیا، اس کے مطابق آپ نے اپنی زندگی کو ڈھالا۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد جو آپ کے دشمن تھے مشرکین، جنہوں نے کہ 20 سال تک آپ کو ستایا تھا، 13 سال مکے میں ستایا تھا، اور جب آپ مدینہ ہجرت کر گئے تو اس وقت بھی وہ آپ سے جنگیں لڑتے رہے اور آپ کو مارنے کی ہر طرح سے کوشش کرتے رہے۔ جب آپ کو ان پر اقتدار حاصل ہوا اور مکہ فتح ہو گیا، اور وہ سارے لوگ آپ کے سامنے بہت ہی دستبستہ کھڑے تھے یہ جاننے کے لیے کہ آج ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، کیا معاملہ ہوتا ہے، آپ نے پوچھا کہ بتاؤ تم لوگ کیا سمجھتے ہو، آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ اچھے بھائی ہیں، اچھے بھائی کے بیٹے ہیں، آپ سے ہمیں اچھائی کی امید ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، کوئی عتاب نہیں، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب کو چھوڑا جاتا ہے۔ تو آپ نے بالکل وہی جملے دہرائے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دہرائے تھے اپنے بھائیوں کے سلسلے میں، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم سب کو آزاد کیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
انبیاء کرام علیہ السلام کی تفصیلی زندگی، ان کا تفصیلی کیریکٹر قرآن پاک میں موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی انبیاء کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ سمجھا، اور حقیقت میں وہ لوگ نمونہ تھے بھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان ہی اس لحاظ سے کیا ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ بنے۔ تو آپ نے اپنی پوری زندگی قرآن پاک کی روشنی میں گزاری ہے، اور قرآن پاک کے سانچے میں اپنے آپ کو آپ نے ڈھال لیا تھا، اور قرآن پاک میں جو اچھے انسانوں کے، رحمان کے بندوں کے، اچھے مومنین کے، صالحین کے اخلاق بیان ہوئے ہیں، جو ان کے طور طریق بیان ہوئے ہیں، جو ان کی زندگی کا نقشہ بیان ہوا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کی زندگی کا نقشہ تھیں۔ تو اس وجہ سے جب قرآن پاک محفوظ ہے تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پوری زندگی محفوظ ہے، آپ کا کریکٹر محفوظ ہے، آپ کا کردار محفوظ ہے، آپ کے رہنے سہنے کے انداز، لوگوں سے معاملات کرنے کے طور طریق جو تھے وہ سب محفوظ ہیں۔ تو غالباً اس وجہ سے لوگوں نے اس بات کی ضرورت نہیں سمجھی کہ آپ کی روزمرہ زندگی کو تفصیل سے قلم بند کیا جائے، مرتب کیا جائے۔ البتہ کچھ جو جنگیں ہوئیں، غزوات ہوئے، یا اور جو دوسرے مراحل پیش آئے تو ان کو ان لوگوں نے قلم بند کیا۔ آج ہماری یہ ضرورت اس لیے ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ قرآن پاک سے بھی ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا، قرآن پاک کو بھی ہم نے برکت کی کتاب سمجھ کر کے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے ہیں اس لحاظ سے کہ اس سے برکت حاصل ہوگی، اس سے ثواب ملے گا۔ قرآن پاک کو ہم اس لحاظ سے نہیں پڑھتے ہیں کہ اس سے ہم رہنمائی حاصل کریں اور زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھیں، زندگی کا سلیقہ سیکھیں۔ تو قرآن پاک کو اگر ہم اس طرح سے پڑھتے جس طرح سے پڑھنا چاہیے تو حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن پاک میں محفوظ ہے۔ تو اس وقت بھی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس طرح سے زندگی گزارے جس طرح سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری تھی، تو اس کا سب سے بہترین اور محفوظ طریقہ، یقینی طریقہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھے، اور قرآن پاک میں جو اچھی زندگیوں کا ذکر ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں کا ذکر ہے، انبیاء کرام کی زندگیوں کا ذکر ہے، تو اس کے مطابق وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ ایک اور سوال کا جواب جاننا چاہیں گے کہ آپ کا جو تعلق رہا ہے وہ بھی تعلیم سے رہا ہے، تو سیرت میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے؟ حصول علم کے بارے میں سیرت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حصول کے لیے اور علم کی کیا اہمیت ہمیں بتائی ہے؟ تعلیم کی دین اسلام کے اندر جو اہمیت ہے کسی بھی دین کے اندر اتنی اہمیت نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد ہی یہ بتایا گیا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا ہے کہ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہوں اور وہ لوگ جو علم نہ رکھتے ہوں وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور جگہ جگہ اہل علم کی قرآن پاک میں تعریف کی گئی ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی قوم کے اندر مبعوث فرمایا گیا جو علم سے بالکل ناآشنا تھے، جن کے ہاں علم کا کوئی چرچہ نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد پوری قوم میں اتنی تیزی سے تبدیلی آئی ہے، اور پوری قوم علم کی لذت شناس بن گئی ہے، اور چند سالوں کی کوشش سے وہ عرب جو امی کہے جاتے تھے، علم تمدن سے ناآشنا تھے، وہ سب علم سے مالا مال ہو گئے۔ ان کے درمیان کوئی بے علم انسان نہیں رہا، کوئی جاہل نہیں رہا۔ ان میں سے ہر شخص اس بات کی صلاحیت رکھتا تھا کہ اسلام کا مکمل تعارف کرا سکے، اسلام کی حقیقت اور اس کی روح لوگوں کے سامنے پیش کر سکے۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایرانیوں سے جنگ ہو رہی تھی تو ایرانیوں کے کمانڈر رستم نے اپنے 2 قاصد بھیجے سپہ سالار کے پاس، مسلم سپہ سالار کے پاس، کہ اپنے درمیان سے 2 آدمی ہمیں دیجیے، ہم اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں اور
آپ کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو کمانڈر نے یہ کہا کہ ہمارے یہاں سب یکساں ہیں، سب علم سے مالا مال ہیں، کسی بھی 2 آدمیوں کا ہاتھ پکڑ لو اور ان کو لے جاؤ، وہ تمہیں پوری طرح سے اسلام سمجھا دیں گے۔ تو چند سالوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتھک جد و جہد کے نتیجے میں پوری قوم علم و تمدن سے مالا مال ہو گئی، اور جہل نام کی کوئی چیز، جہالت نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں رہ گئی۔ اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو پوری مسلم قوم علم کی امام بن گئی، اور کہیں سے بھی ان کے اندر کوئی کمی نہیں رہ گئی۔ تو یہ چیز بتاتی ہے کہ اسلام کے اندر علم کی کتنی اہمیت ہے، اور اسلام کے نبی نے، رسول نے کس طرح سے رات و دن ایک کر کے قوم کو پڑھایا، سکھایا، بتایا، اور ان کو علم و حکمت سے آراستہ کیا۔ اور چنانچہ پھر بعد میں یہی لوگ تھے جنہوں نے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں جا کر کے علم و تمدن کے چراغ روشن کیے اور لوگوں کو علم سے آشنا کیا۔ تو علم کی بے انتہا اہمیت ہے۔ اس وقت مسلمان قوم کے اندر جو جہالت پائی جاتی ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس نے اپنے دین کو سمجھا نہیں، اپنے قرآن کو سمجھا نہیں، اپنے نبی کو نہیں سمجھا، اور نبی کی سیرت کو سامنے رکھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ ورنہ اگر ہماری مسلم قوم اپنے دین کو، اپنے قرآن کو، اپنے نبی کو پہچان لے تو دنیا کی کوئی قوم بھی علمی دوڑ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو مولانا یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے کہ سیرت اور قرآن یہ ایک مکمل زندگی کا تصور دیتے ہیں کہ زندگی کو کس طرح سے صحیح طریقے سے کس طرح سے گزارنا چاہیے، ایک عام مسلمان کے لیے بھی اور انسانیت کے لیے بھی۔ تو آج کل جو واقعات ہو رہے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے بار بار، ان حالات میں ایک مسلمان کو کس طرح سے کیا رد عمل ہونا چاہیے ایک مسلمان کا ان حالات میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ صرف ایک ہے اور کوئی وجہ نہیں۔ اس وجہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اونچی شخصیت کے انسان تھے، انسانوں سے کتنی محبت کرتے تھے، انسانوں کے کتنے بڑے محسن تھے، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، کسی ایک شہر کے لیے نہیں، کسی ایک صوبے کے لیے نہیں، بلکہ تمام انسانوں کے لیے آپ رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اور تمام انسانوں کے بارے میں آپ فکر مند رہتے تھے۔ حتیٰ کہ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آخری ایام میں آپ بعد کی نسلوں کے بارے میں سوچتے تھے کہ ہمارے بعد کیا احوال پیش آئیں گے اور لوگ اپنے دین سے کتنا وابستہ رہیں گے، اور جو آنے والے فتنے ہو سکتے تھے ان فتنوں سے آپ اپنی امت کو آگاہ کرتے رہے کہ ان فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی جانواز شخصیت تھی، اتنی پیاری شخصیت تھی، اتنی دل کو موہ لینے والی شخصیت تھی کہ کوئی بھی انسان اگر وہ انسان ہے اور انسانیت کو اس کے اندر ذرہ برابر بھی انسانیت موجود ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے اور پہچاننے کے بعد کبھی بھی آپ کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا ہے۔ آج کل جو کچھ گستاخیاں ہوتی ہیں یا جو کوئی گالی دیتا ہے یا جو کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف نہیں کرایا۔ ایسی صورت میں دوسروں کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے بجائے اپنی کوتاہیوں کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس بات کو محسوس کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے نبی کا حق نہیں ادا کیا، اور جس طرح سے آپ کی زندگی کا تعارف ہونا چاہیے تھا وہ تعارف ہم نے نہیں کرایا ہے۔ اور یہ تعارف ظاہر ہے کہ صرف زبان سے نہیں ہوتا ہے، اپنے قول عمل سے بھی ہوتا ہے، کردار سے بھی ہوتا ہے۔ ضرورت تھی کہ ہم آپ کی زندگی کا صحیح تعارف کراتے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے، اور ہم کو دیکھ کر کے لوگ پہچانتے کہ جب یہ لوگ ایسے ہیں تو ان کے نبی کتنے اونچے رہے ہوں گے۔ تو ہم نے اپنی بد کرداریوں سے، اپنے بدعمالیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بگاڑنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں اصل مرض کو اب پہچاننا چاہیے، اصل غلطی کو پہچاننا چاہیے، دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہیے۔ جی مولانا، تو یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ
ہمیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعارف کرانا چاہیے ہمارے اطراف میں یا دنیا میں جتنے بھی غیر مسلم ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ناواقف ہیں، جو حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں، تمام انسانوں کے لیے محسن انسانیت بنا کر بھیجے گئے۔ تو اس پر ایک اور سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق نہیں ہیں یا کم از کم ہیں، یا مسلمانوں اور غیر مسلموں کے حقوق مساوی نہیں ہیں؟ کیا اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا سیکھنے ملتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے بھیجے گئے تھے، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر سارے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر کے، یعنی خالی ان لوگوں کے لیے نہیں جو آپ پر ایمان لائیں، بلکہ عالمین کہتے ہیں سارے انسانوں کو، سارے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر کے آپ بھیجے گئے، اور آپ اپنی زندگی میں اس کے بالکل سچے اور کامل نمونہ تھے۔ آپ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے مکے کی زندگی میں ایک بوڑھیا کو دیکھا کہ وہ اس کا بھاری بوجھ ہے اور اٹھانا چاہتی، اٹھا نہیں پا رہی ہے، تو آپ نے بڑھ کر کے وہ بوجھ اٹھا لیا اور کہا کہ چلیے اماں جان کہاں جانا ہے، اور بڑھیا آگے آگے جانے لگی، اور وہ آپ کو گالیاں دیتی جا رہی تھی، کہتی تھی کہ محمد پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے، اس نے سب جگہ فتنہ کھڑا کر رکھا ہے، ہر جگہ جو ہے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اور لڑائیاں ہو رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، خاموشی سے چل رہے ہیں، اور آپ نے کچھ بھی اس پر احتجاج نہیں کیا، یہ نہیں کیا کہ آپ اس کا بوجھ پھینک کر کے چلے جاتے کہ تم مجھ کو گالیاں دے رہی ہو، بلکہ آپ نے بہت ہی آرام سے اس کا بوجھ اس کے گھر پہنچایا۔ اس کے بعد چلنے لگے تو اس نے آپ کو دعائیں دی، آپ کا شکریہ ادا کیا، آپ کی تعریف کی، اور یہ کہا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم ہو کون، تمہارا نام ہم نہیں جانتے اور ہم پوچھ نہیں سکے۔ تو آپ نے پہلے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے اصرار کیا تو آپ نے کہا کہ اماں جان مجھے کو محمد کہتے ہیں۔ تو بڑھیا بہت متاثر ہوئی اور اس نے کہا کہ تم تو بہت اچھے انسان ہو، لوگ تم کو ایسے ویسے کیوں کہتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر بڑھیا کی خدمت کی، اس کے دین و مذہب کا خیال نہیں کیا، اور بعد میں بھی آپ نے پوری زندگی میں کسی کو بھی نہ تکلیف پہنچائی، نہ کسی کو نقصان پہنچایا، نہ کسی کو کا دل توڑا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اب کھا پی کر کے سوتا ہے، اس کا پڑوسی بھوکا رہتا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ پڑوسی میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ وہ مومن ہے کہ غیر مومن، کوئی بھی پڑوسی کا حق ہے۔ آپ نے پڑوسیوں کے لیے تاکید کی، اور اسی طرح سے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کے تمام بیٹوں، تمام بنی آدم کی سنتان کو عزت دی ہے۔ آپ نے قرآن پاک کے ہی لحاظ سے جب اللہ نے ان کو عزت دی ہے تو آپ ان کو بے عزت کیوں کر سکتے تھے؟ چنانچہ آپ نے بھی ان کو عزت دی، آپ کے بعد آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے صحابہ کرام نے، آپ کے جانثاروں نے انہیں عزت دی۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت لگا رہے تھے مدینہ میں، تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہا کہ میں عیسائی ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ اور آپ کے ساتھ کوئی آدمی تھا، اس سے کہا کہ اس کا نام درج کرو اور بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری کر دو۔ تو وہ عیسائی تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، جس طرح سے مسلمان بوڑھوں کے لیے بیت المال سے اعانت ملتی تھی یا ان کا تعاون ہوتا تھا، اسی طرح سے اس عیسائی کے لیے بھی انہوں نے وظیفہ جاری کر دیا، اور پورے دور سلطنت میں کبھی بھی آپ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ آپ نے جب کبھی کوئی فوج روانہ کی تو اس تاکید کے ساتھ کہ دیکھو راستے میں کسی بوڑھے کو مت چھیڑنا، کسی عورت پر اس کو ہاتھ نہ لگانا، کسی بچے کو مت مارنا، کوئی
پھلدار درخت ہو اس کو مت کاٹنا، کوئی دودھ دینے والا جانور ہو اس کو مت ذبح کرنا، کسی کا گھر نہ گرانا، کسی کا عبادت خانہ مت گرانا، ان ساری اخلاقی تعلیمات کے ساتھ آپ لشکر روانہ کرتے تھے۔ دنیا کی پوری تاریخ میں کوئی بھی ایسا ریفارمر یا کوئی بھی ایسا مسلح یا کوئی بھی ایسا پیشوا نہیں ملے گا جو جنگی حالات میں بھی اس طرح سے اخلاقی تعلیمات کا اہتمام کرتا ہو اور لوگوں کو اخلاقی حدود کا پابند رکھتا ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اور اپنی پوری زندگی میں آپ سارے انسانوں کے لیے رحمت بنے رہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ جب طائف گئے تھے، وہاں کے لوگوں نے آپ کی بات نہیں سنی، بلکہ آپ کے پیچھے کچھ لونڈوں کو غنڈوں کو لگا دیا، انہوں نے آپ پر پتھراؤ کیا اور آپ سر سے پیر تک لہو لہان ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ فرشتہ ہے جو پہاڑوں کا ذمہ دار ہے یا پہاڑوں کا ناظم ہے، اگر آپ کہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر کے اس پوری بستی کو پیس کر کے رکھ دے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے بعد کی نسلیں ایمان لائیں گی، میں ان کے لیے اس طرح کی کوئی سزا پسند نہیں کرتا۔ تو آپ کی پوری زندگی رحمت کی زندگی تھی، پیار و محبت کی زندگی تھی۔ یہ پیار و محبت خالی مسلمانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ ہر انسان کے لیے تھا، اور یہی اسلام کا مزاج ہے۔ اگر اسلامی حکومت میں کوئی بھی دوسری قوم رہے تو اس کو پوری عزت حاصل ہوگی۔ مسلم حکومتوں میں غیر مسلموں کو جتنی عزت ملی ہے، جتنا تحفظ ملا ہے، یہودیوں کو جتنا تحفظ ملا ہے، عیسائیوں کو جتنا تحفظ ملا ہے، کبھی بھی کسی دوسری حکومت میں ان کو نہیں ملا ہے۔ مشہور ہے کہ جب انگریزوں نے مسجد اقصی پر قبضہ کیا ہے، جبکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی وہ، تو اس روز انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب دوبارہ مسجد اقصی کو فتح کیا اور وہاں انگریزوں کی آبادیاں تھیں، تو انہوں نے ایک انگریز کو بھی قتل نہیں کیا، بلکہ کہا کہ تم رہنا چاہو تو رہ سکتے ہو اور جانا چاہو تو امن کے ساتھ جا سکتے ہو۔ تو یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں کہ وہ کسی پر ظلم کرے یا کسی کے ساتھ زیادتی کرے یا کسی کے ساتھ غیر یعنی عزت کا سلوک نہ کرے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اسلام کی صحیح نمائندگی نہیں کی اور دوسروں کو اس بات کا موقع ملا کہ اسلام پر کیچڑ اچھالیں۔ تو مولانا کہیں نہ کہیں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو شدت پسند تنظیمیں ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کی تنظیمیں ہوں یا غیر مسلم تنظیمیں ہوں، وہ مذاہب کا غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور ایک الگ امیج رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مسلموں تک پہنچ رہی ہے، جسے ہمیں سدھارنا چاہیے، جسے ہمیں صحیح کرنا چاہیے۔ بلا شبہ جو لوگ بھی تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ اسلام کی تعلیمات سے ناواقف ہیں، اسلام کی اسپرٹ سے، اسلام کی روح سے ناواقف ہیں۔ اسلام نے کبھی بھی قتل کرنے، ناحق قتل کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، کبھی بھی ظلم کی اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مشہور و حدیث قدسی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، فلا تظالموا، تو تم لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو اسلام میں ظلم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ظلم اگر کوئی کرتا ہے تو حقیقت میں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ظالم بھی ہو اور مسلم بھی ہو، مسلم ظالم نہیں ہوتا اور ظالم مسلم نہیں ہوتا ہے۔ تو اسلام کا ظلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر دنیا پہچان جائے کہ اللہ کا یہ دین کتنا پیارا دین ہے، کس طرح سے لوگوں کو عزت اور آزادی دیتا ہے، تو کبھی بھی اس دین سے ان کو نفرت نہ ہو، بلکہ اس دین کے لیے عزت کے جذبات ان کے اندر پیدا ہو جائیں۔ اسلام کی یہ خصوصیت ہے یا اس کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے انسانوں کو آزادی عطا کی ہے۔ اسلام سے پہلے پوری دنیا چند ظالموں کے قبضے میں تھی، اور وہ جس طرح سے چاہتے تھے لوگوں کو ستاتے تھے، ظلم کرتے تھے۔
اسلام نے کہا کہ کلکم بنی من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، کسی کو کسی پر بھی برتری نہیں حاصل ہے، برتری صرف اس کو حاصل ہے جو اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، اپنے رب کا فرما بردار ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو اسلام نیکی کی بنیاد پر لوگوں کو عزت دیتا ہے، نسل و نسب کی بنیاد پر اس لوگوں کے ساتھ کوئی خصوصی معاملہ نہیں کرتا۔ ایک مسلمان اگر بگڑا ہوا ہے تو وہ بھی سزا کا مستحق ہوتا ہے، اور اگر ایک کافر ہے وہ نیک ہے، اچھا ہے، بے ضرر ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، تو اسلام میں اس کی عزت ہوگی اور اس کے ساتھ محبت کا سلوک ہوگا۔ جی مولانا، بہت بہت شکریہ، آپ نے اس اہم موضوع پر اور اتنے بڑے ٹاپک پر آپ نے ہم سے بات چیت کی، ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم اجازت چاہتے ہیں، اسی طرح ہم پھر حاضر ہوں گے۔ تجلی پروڈکشنز کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔